ویلکم بیک۔ فلسطین آزاد، دارالحکومت بیت المقدس ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب، عالمی ضمیر جھنجھوڑ ڈالا، کہا غزہ میں بچوں کے زندہ درگور ہونے پر دنیا کب تک خاموش رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطین کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا ممبر بنانے کا مطالبہ، کہا مسئلہ کشمیر بھی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے، 9 لاکھ بھارتی فوجیوں نے وہاں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی، فتنہ الخوارج کے خطرے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے آتے ہی پاکستانی وفد واک آؤٹ کر گیا۔ نیتن یاہو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کے لیے آئے تو شور مچ گیا۔ جنرل اسمبلی کے صدر آرڈر کرتے رہ گئے۔ پاکستان کے علاوہ ترکیہ سمیت کئی ملکوں کے نمائندوں نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ Ladies and gentlemen, order. And for the world outside this hall, we are winning. Order, please. Men, order. Order, please. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کا دورہ کراچی، پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR نے بتایا آرمی چیف نے انویسٹا انڈس IT پارک کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور مائدین کی بھی تقریب میں شرکت۔ آرمی چیف نے تاجر برادری سے بھی ملاقات کی۔ آرمی چیف نے معاشی بہتری میں تاجر برادری کے تعاون کو سراہا۔ کراچی کی تاجر برادری کی SIFC کے کردار کی تعریف۔ آرمی چیف نے SIFC کے لیے وفاق صوبائی حکومتوں کی کوششوں کی تعریف کی۔ دوست ملکوں خاص طور پر چین، سعودی عرب اور UAE کے تعاون کو بھی سراہا۔ پاکستان تحریک انصاف کا کل سے عوامی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کل راولپنڈی سے عوامی تحریک کا آغاز ہوگا۔ یہ سیاسی معاملہ نہیں، ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے۔ لطیف کھوسا نے کہا عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام کو انصاف بھی نہیں ملے گا۔ PTI پاکستان کو بچائے گی اور جمہوریت کی پٹری پر چلائے گی۔ یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا معاملہ ہے۔ اس ملک میں قانون نہیں ہوگا تو آپ میں کوئی بھی محفوظ نہیں۔ ایک عوامی تحریک شروع کر رہے ہیں، کل پنڈی میں یہ تحریک کا آغاز ہوگا، اس کے بعد پورے ملک میں یہ تحریک پھیلے گی۔ یہ پاکستان کے بچاؤ کی تحریک ہے، یہ عدلیہ کے بچاؤ کی تحریک ہے، اس میں ساتھ دینا آپ کا فرض۔ عدلیہ کے لیے پہلے بھی ہم نے جانوں کا نذرانہ دیا تھا، آج بھی ہم آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کو بچائیں گے بھی ہم، پاکستان کو انشاءاللہ جمہوریت بھی ہم پٹڑی پر دیں گے اور آزاد عدلیہ کے ساتھ ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ PTI کی کل احتجاج کی تیاریاں تیز، انتظامیہ نے بھی حکمت عملی بنا لی۔ راولپنڈی، جہلم، چکوال اور اٹک میں دفعہ 144 نافذ۔ چاروں اضلاع میں جلسے جلوس پر پابندی عائد، نوٹیفیکیشن جاری۔ PTI رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا امکان۔ پولیس نے مری روڈ اور اندرور شہر سے لیاقت باغ آنے والے راستوں کی مکمل بندش کی منصوبہ بندی کر لی۔ رواد، گولڈرا موڑ، IJP روڈ، فیض آباد سے آنے والے راستوں پر پولیس کی نفری تعینات۔ گوجر خان، کہوٹا، ٹیکسلا، کوٹلی، ستیاں، کلر سیدان سے ریلیاں روکنے کا پلان۔ میٹرو بس اور موبائل فون سروس معطل کرنے پر غور۔ راجہ بشارت، سمابی طاہر اور دیگر رہنما انتہائی مطلوب فہرست میں شامل ہیں۔ تمام تھانوں کو گرفتاری کا ٹاسک دے دیا گیا۔ دوسرے اضلاع سے اضافی نفری قیدی بسیں بھی طلب کر لیں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کی 14 ستمبر کی وضاحت کو چیلنج کر دیا۔ موقف اختیار کیا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے، تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھا جا سکتا۔ 38 ہمارے باقی ماندہ MNA کی فل نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت یہ سیٹس مانگنے نہیں آئی، یہ سیٹس نہیں دی جا سکتی۔ تشریح کی آڑ میں سپریم کورٹ آئین دوبارہ نہیں لکھ سکتی۔ PTI کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر عدالت عظمیٰ کی وضاحت چیلنج کر دی۔ ECP نے 8 ججوں کے وضاحتی فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کی۔
درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں۔ عدالت نے تحریک انصاف کو جواب کے لیے کب نوٹس جاری کیا؟ پی ٹی آئی کی دستاویز پر عدالت نے ای سی پی کو نوٹس جاری کیا، نہ جواب طلب کیا۔ الیکشن کمیشن کی وضاحت کے بعد پارلیمان نے قانون سازی کر دی۔ نظر ثانی کیس میں الیکشن کمیشن نے اضافی گزارشات بھی سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں، جس میں فیصلے پر عمل روکنے کی استدعا کرتے ہوئے حکم امتناع مانگا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے، تشریح کی آڑ میں آئین دوبارہ نہیں لکھا جا سکتا۔ عدالت نے تفصیلی فیصلے میں اپنے 12 جولائی کے احکامات سے انحراف کیا۔ تفصیلی فیصلے میں عدالت نے 41 ارکان کو پی ٹی آئی تک محدود کر دیا۔ آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی میعاد 3 دن ہے، لیکن سپریم کورٹ نے 15 دن دے کر آئین کے الفاظ ہی بدل دیے۔ عدالتی فیصلے میں ارکان کے بیان حلفی کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی نے ججز چیمبر میں جو دستاویز دیں وہ اوپن کورٹ میں نہیں دیں، لہذا تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ پی ٹی آئی نے کسی فورم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا۔ فل کورٹ کا فیصلہ ہے کہ دعویٰ نہ کرنے والے کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ آئندہ سیاسی عمل مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آگے بڑھے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں کہ آئینی عدالت اور سیاسی عدالت بنانے پر بحث ہو رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں عوامی عدالت بنائی جائے، کسی کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے یا نہیں اس سے ہمارے پل جلتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے میں مل کر آیا ہوں۔ آنے والا سیاسی عمل مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں سارے سنگ میل ہوں۔ بحث ہو رہی ہے آئینی عدالت ہو، کوئی کہہ رہا ہے سیاسی عدالت ہو، دونوں چھوڑیں، عوامی عدالت بنائیں جہاں 24 کروڑ لوگوں کے جو کیسز ہیں اس پر بات ہو۔ ایکسٹینشن کسی کی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اس سے ہمارے پر۔ مرتضی وہاب بھائی کراچی کے بیٹے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مسائل تو ہیں ہر جگہ، مل جل کے ہی کام کرنا ہے۔ اب کراچی والوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ٹھان لی ہے مایوسیوں کے دروازے بند کر دیں گے۔ یہ جو ہمیں ناکام کرنا چاہتے ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیں۔ ارشد ندیم کے گاؤں جا رہا ہوں، ان کے ساتھ کراچی میراتھن کا MOU سائن کروں گا، برانڈ ایمبیسڈر ارشد ندیم ہوگا۔ عمر کوٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز کو جعلی مقابلے میں قتل کا واقعہ، سندھڑی تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل جانتے ہیں۔ نذیر بتائیے۔ بالکل دیکھیں، عمر کوٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز کو جعلی مقابلے میں مارنے کا مقدمہ ڈاکٹر شاہ نواز کے بہنوئی ابراہیم کی ملکیت میں سندھڑی تھانے میں درج کیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ سابق DIG جاوید جسکانی، 2 SSPs، 2 انسپیکٹر اور مولوی عمر جان سرندئی سمیت 45 افراد کے خلاف درج ہوا، جس میں قتل، دہشت گردی اور دیگر سنگین دفاع سمیت دی ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ پریونشن اینڈ پنشمنٹ ایکٹ 2022 کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ مدعی کے مطابق شاہ نواز کو پولیس نے اپنی حراست میں شہید کیا، جس میں اس قتل میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر لوگوں کو اکسایا۔ FIR میں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پاگل پن کے لیے اکسانے والے افراد کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور مدعی کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر شاہ نواز ایک مذہبی اور روشن خیال انسان تھے جو کچھ عرصے سے نفسیاتی دباؤ کے شکار تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جعلی مقابلے کے بعد ڈاکٹر کی لاش کو سول اسپتال لایا گیا، جہاں جسم پر گولیوں کے نشان کے علاوہ بازو، دونوں ٹانگوں، کندھے پر اور دیگر مقامات پر تشدد کے نشان تھے۔ دونوں ٹانگوں، کندھوں، ہاتھ اور جسم کے مختلف حصوں پر بھی تشدد کیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ منصوبہ بندی اور مذہبی اور نظریاتی وجوہات کو جواز بنا کر جھوٹے مقابلے میں مارا گیا۔ بہت شکریہ نذیر شاہ۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ خواتین بائیکرز خطرناک راستے اور کھائیاں سر کرنے میدان میں آ گئیں۔ کراچی کی مہوش بیگ سمیت 6 لڑکیاں پہلی بار بائکس لے کر گورکھ ہل آف روڈ ریلی میں حصہ لیں گی۔ علی حسن کی رپورٹ۔ گورکھ ہل آف روڈ بائک ریلی میں خواتین ڈرٹ بائکرز بھی جلوہ گر ہونے کو ہیں بےتاب۔ ٹیم کراچی کی مہوش بیگ کو ملنے جا رہا ہے لائیو ایکشن کا موقع۔ مہوش بیگ کہتی ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ آف روڈ ریلی کا حصہ بنیں گی۔ ٹریک کی ویڈیوز کو دیکھ کر ذہنی طور پر تیاری مکمل کر لی ہے۔ اس سے پہلے میں نگر پار کر گئی تھی بائکرز کے ساتھ، لیکن میں نے ریس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، بٹ دس ٹائم آئی ایم پارٹیسپیٹنگ ان دا ریس اینڈ آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ بیکاز میں نے اس ٹریک کی ویڈیوز دیکھی ہیں، اور میں خود جو ہے وہ ڈرٹ بائک جو ہے وہ کافی عرصے سے اس ٹریک کے اوپر کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن یہ پہلا ہے میرا ایکسپیرینس کہ میں اس کے اندر رائڈ کروں گی۔ پاکستان بھر سے ڈرٹ بائکرز کل حیدرآباد میں جمع ہوں گے۔ اتوار کو ریکی اور پھر بائکرز کا کڑا امتحان شروع ہوگا۔ کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔